اہل ایمان یہ بات کائنات کا ہر فرد جانتا ہے کہ اللہ نے جو شان آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کائنات میں وہ شان کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے. سارے بول سکنے ہو نا؟ ایک مرتبہ اونچی آواز نہ لاؤ سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہیں ذرا سبحان اللہ. یہ جو آپ سے میں سبحان اللہ کروا رہا ہوں نا، یہ سبحان اللہ کوئی رسمی نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اکابر کا انداز ہے. حضور کا ذکر سن کے بندے کو خوش ہو جانا چاہیے. کہو سبحان اللہ. میں کوشش کروں گا کہ یہ میرے بعد میرے ناتخوان بھائی مجھے دعائیں دیتے رہیں. آپ تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کریں. آپ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں، آپ اونچی آواز میں کہیں ذرا سبحان اللہ. اے جڑا جس دیہڑے اساں بیٹھے ہیں نا تھا گلاں کرنے کی لگے ہیں، اے دیہڑا تو ہے کہ جس دیہڑا جناب ہون ہر بندہ پورے ملک چے شور ہے کہ بھئی ہر بندے کو بولنے کا اختیار ہے، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بولیں گے، ہر ایک کے خلاف بولیں گے. تو جب اتنے دور تک آپ نکل کے جا چکے ہیں کہ بھئی ہم بولیں گے اور جو چاہے گا ہم بولیں گے، اتنے ہم آزاد ہو گئے ہیں، تو کم از کم اتنی آزادی تو مانو نا کہ جب سرکار کا ذکر آئے تو پھر بھی ہم باباد بلند کہیں گے سبحان اللہ. صاحبان سے یہ احتشام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں اکثر اوقات دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ حضور کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ اس ذکر کے صدقے آپ قبر کے اندر بھی نجات پائیں گے، اس ذکر کے صدقے آپ حشر کے اندر بھی نجات پائیں گے. آج یہ ذکر کر لو. حضرت فاتح قادیاں مجدد زمان قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب میں سرکار کو دیکھا تو صبح اٹھ کر جو نقشہ کھینچا وہ کیا تھا؟ اس صورت میں جان آکھاں. اور تسی سارے آخو نا سبحان اللہ. یہ صرف حضرت قبلہ عالم نے نہیں کہا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی سرکار کے بارے میں یہی کچھ کہا کرتے رہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے انس تو نے مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی زیارت کی ہے، انس یہ بتا سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کا سارا بچپنا مصطفیٰ کے قدموں میں گزرا ہے، جن کی زندگی کا سارا بچپنا مصطفیٰ کی خدمت میں گزرا ہے، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، فرمایا لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، مصطفیٰ کو اللہ نے گوری رنگت عطا فرمائی تھی. آہو سبحان اللہ. اوے چکو ہاتھ اچھی بات اللہ کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جناب حضرت انس بن مالک بولے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون وکان عرقہ اللؤلؤ، فرمایا لوگوں مصطفیٰ کے پیشانی پہ جب کبھی پسینہ نمودار ہوتا یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کے چہرے پہ رب نے موتیوں کو پیدا فرما دیا ہے. اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے بارے میں جناب حضرت انس بن مالک بولے، فرمایا ولا مسست دیباجتن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں میں نے موٹی ریشم بھی دیکھی ہے، میں نے پتلی ریشم بھی دیکھی ہے، لیکن ریشم بھی اتنی نرم نہیں تھی جتنے مصطفیٰ کے ہاتھ نرم تھے. جناب حضرت انس بن مالک بولے، فرمایا ولا شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نہ اتنی خوشبودار کستوری ہوا کرتی ہے، نہ اتنی خوشبودار عنبر ہوتی ہے جتنا خوشبودار رب نے مصطفیٰ کے پسینے کو پیدا فرمایا تھا. تو پھر سارے ذرا مچل کر کہو نا کہ تو شاہ ہو
تو جانے جانا تو شاہ. وکاس بھائی ہونے لوگ نہ بولن تے نہیں اپنی مرضی. لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحبو، ایک قبر میں 3 سوال ہوں گے، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل. 10 تالا رب کونا، 10 جناب دین کڑائی تے 10 حضور نے بارے چ کی آخنا سائیں. یہ کوئی ایک دیہڑی نہیں گل نہیں ہے کہ بھائی وکاس بھی بلایا تو صرف تسی سرکار نے نعت پڑھو. نہ، یہ بڑی پکی ذمہ داری ہے صاحب. پوچھا جائے گا بتا سرکار کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. حضور کا ذکر ہوتا تھا تو منہ چپ کر کے، منہ بند کر کے بیٹھا رہتا تھا یا سرکار کی عظمت پہ سبحان اللہ کہا کرتا تھا؟ تو حضور کی نعتیں پڑھتا تھا یا چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا؟ اور میں تو ایسا دیوانہ ہوں، میں کہتا ہوں فرشتے ایک دفعہ پوچھے تو صحیح نہ مجھ سے، اور 10 حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. میں کہوں گا فرشتوں بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. میں کہا کرتا تھا اس صورت میں جان آکھاں. او یا خو سبحان اللہ. اور شاید تو انو عادت پہ جائے آخو سبحان اللہ. میں کہا کرتا، میں کہوں گا میں کہا کرتا تھا اس صورت کو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مخ جن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مدبریاں. اور فرشتوں میں کہا کرتا تھا سبحان اللہ. آخو سبحان اللہ. میں کہا کرتا تھا سبحان اللہ. ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا. وہ کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور فرشتوں میں کہا کرتا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. فرشتوں میں کہا کرتا تھا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گلن کو کہا، بلبل نے گلن کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور فرشتوں میں کہا کرتا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی کوئی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ ساری نعتیں ہم پڑھ کے سنا رہے ہوں گے نا، اور دعا کرو کہ ہدایت کے بخشش ہو ساری یاد، بزرگوں کے کلام ہو سارے یاد. فرشتے کہیں ہو یہ کس عاشق کو چھیڑ بیٹھا ہوں، نہ اس کی نعت ختم ہو رہی ہے نہ یہ ہمیں جانے دے رہا ہے، اور یوں ہی معاملہ چلتا رہے قیامت کا دن آ جائے. فرشتے کہو غلام مصطفیٰ اٹھ، جس محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے وہ دیکھ تیرے مدینے والے محبوب حشر کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں، وہ دیکھ سرکار آ چکے ہیں. اور جب سرکار کو ہم دیکھیں نا تو دنیا میں یہ عادت بنا لو مصطفیٰ کو دیکھ کر تم سارے ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جتنا زور میں لایا اتنا زور لا کے کرا ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور صاحبان سی احتشام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں. ایک گل بھی شاہ جی کوئی میں آپ کو نہیں آخی، ایک کوئی میرا اپنا ذاتی تخیل بھی نہیں ہے کہ ہم سرکار فرشتے ہمیں کہیں گے کہ بھائی اٹھو. ہم تو بابوں کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. لوگ پریشان ہیں کہ حشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. امام محمد رضا کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہوگا. حشر میں جاؤں گا تو فرشتے دیکھ کر کہیں گے یا احمد رضا ادھر آ گلتے سن، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا. یا احمد رضا جو سرکار کی نعتیں پڑھتا ہے ذرا سنا تو صحیح نا. کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر کہنے لگ جاؤں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عاشقوں کا اپنا انداز ہے. اور گولڈے کے شاہ نصیر الدین گولڑوی بولے، انہوں نے کہا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. انہوں نے کہا پائی جان 2 گھنٹے بندہ ستا ہوا ہے نا، تھکیا ترٹیا ہوا ہے تے بندہ کہنا پائی مینوں جگائی نا، مینوں لمبی نیند سون دے. تو یہ تو ساری زندگی گزار کے ساری تھکن لے کے قبر میں اتر گیا.
قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. فرشتوں نے کہا اٹھو غلام مصطفیٰ، وہ دیکھ محبوب خدا حشر کے میدان میں تشریف لے آئے ہیں. اور شاہ نصیر الدین بولنے فرمایا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں. صاحبان زیت شام، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اور یہ بھی میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا کمال ہے کہ حضور کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا نا کہ جا تو چھٹ گئے. جس نو آئی سمجھو آخر سبحان اللہ. نہیں میں ناراض کیا ماں جی، میں تو انہیں جگا کے جا رہا ہوں. میں کیوں ناراض ہوں؟ ہم تو ناراض ہونے والے ہی نہیں ہیں. صاحبان زیت شام سنو، ایک مرتبہ کسی نے کہا نا کہ سرکار کی زبان سے نکل گیا کہ جا تو، پھر دیکھنا اس دن ہوگا کیا. حضور کی ذات ہی بڑی بڑی ہے، سرکار کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے. ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں، حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری بولے، فرمایا حشر کا میدان ہوگا. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 11ویں کا مہینہ آیا تو 11ویں کیوں پکاتے ہو، 11ویں کا مہینہ ہے تو غوث کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ فرماتے حشر کے میدان میں جب میرے غوث میدان حشر میں آئیں گے نا، آپ فرماتے کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، اور بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم سے. حضور کی تو ذات ہی برابر ہے، سرکار کا تو مقام اور مرتبہ. یہ آخری بات سنو، گفتگو ختم. حضور کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے. حضرت سفینہ سرکار کے مشہور صحابی ہیں. سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو. جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر 7 اونٹوں کا بوجھ بھی لاد دیا جاتا تو آپ اسے اٹھا لیتے تھے. کہو اے سبحان اللہ. 7 اونٹوں کا مطلب ہے 7 شازوروں کا بوجھ، 7 ٹرکوں کا بوجھ جناب حضرت سفینہ اٹھا لیتے. ایک دن کسی نے کہا سفینہ تو کون سے کشتے کھاتا رہا ہے کہ تو اتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے؟ فرمایا کوئی کشتہ نہیں کھایا. سفینہ پھر تیرے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ جناب حضرت سفینہ نے کہا اوے میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. ایک دن محبوب تشریف لائے، بوجھ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، اٹھانے والے بڑے کم تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کا سارا بوجھ ایک چادر میں ڈالو. جب سارے کا سارا چادر میں ڈالا گیا نا، سرکار کی نگاہ عنایت میرے چہرے پہ پڑی، اور مصطفیٰ نے ایک مرتبہ مجھے کہا، نام نہیں لیا، اصلی نام نہیں لیا. سرکار نے کہا او سفینہ، او ایک کشتی ادھر آ، یہ بہت تو اٹھا. فرمایا مصطفیٰ کی زبان سے ایک مرتبہ مجھے کشتی کے لفظ سے پکارا گیا. رب کعبہ کی قسم اب پوری کشتی کا بوجھ اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو، مجھے تو محسوس ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس مبارکہ کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑے